وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، ماذا ای ما قدرہ، یعنی کتنی مقدار خرچ کریں، کتنی قل العفو، کہہ دیجئے زیادہ، زائد، کیا اشارے نے یہاں انفقو فعل کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ العفو مفعول بھی ہے، فعل اس کا محذوف ہے۔ انفق العفو، کہہ دیجئے انفقو خرچ کرو العفو زائد، کیا اجل فاضل عن الحاجاتی، کیا مطلب، اشارے نے اس کی وضاحت کی کہ عفو سے مطلب حاجت سے زائد، کہہ دیجئے حاجت سے زائد خرچ کرو، حاجت سے، جس کی حاجت ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے نا، حاجت سے زائد خرچ کرو، حاجت سے۔ وَلَا تُنْفِقُوا مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، اور تم خرچ نہ کرو وہ جس کی تمہیں حاجت ہو، جس کی طرح تمہیں اسے خرچ نہ کرو۔ وَتَضِيعُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفس کو ضائع نہ کرو، آپ نے یہ ساری وضاحت کی ہے العفو کی، کس کی، حاجت سے ضائع خرچ کرو، جس کی حاجت ہے وہ خرچ نہ کرو، اپنی جانوں کو ضائع نہ کرو اپنی۔ وفی قراءۃ بالرفع بتقدیر ہوا، کہتے ہیں ایک قراءت میں رفع کے ساتھ ہوا کی تقدیر کے ساتھ ہے، کس کی، لفظ ہوا اس کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ کذالک ای کما بین لکم ما ذکر، یعنی ایسے جیسے تمہارے لیے اس نے وضاحت کی جو ذکر کیا، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات، یوں ہی اللہ تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، کس میں، فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا یعنی فی امر دنیا، شاعر نے یہاں امر ذکر کیا کہ مضاف محذوف ہے، وہ ہے امر، فی امر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے امر میں، اس میں غور و فکر کرو، پھر تم فتاخذونہ، پھر تم پکڑو گے بالاصلح لکم فیہما، تم پکڑو گے کہ جو تمہارے لیے ان دونوں میں زیادہ درست ہے، تم اس کو لو گے، دنیا آخرت میں یہ تمہارے لیے زیادہ صحیح ہوگا تو تم اسی کو پکڑو گے جب غور و فکر کرو گے۔ تو یسألونک، سوال کس نے کیا، کہتے ہیں سائر عمر بن جموح، یہ ذکر پہلے ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے پیچھے بھی ذکر گزرا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو سائل کون تھے، عمر بن جموح، پہلے انہوں نے پوچھا مال کی جنس کے متعلق، کس کی، کہ الذی ينفق، کہ مال کی جنس سے، کہ وہ جس سے خرچ کیا جائے، جس سے خرچ کیا جائے وہ بتائیں، اور علامہ ينفقہ، اور جس پر خرچ کیا جائے، دونوں وہ بھی بتائیں، ایک کہ وہ مال کہ جس سے خرچ کیا جائے اور کس پر خرچ کیا جائے، اور دوسرا سوال مقدار کے متعلق، کس کے، مقدار کے متعلق، کتنی مقدار جو خرچ کیا جائے، پس یہ فلم یکن بین سوالین تکرار، پس دونوں سوالوں کے درمیان کوئی تکرار نہ ہوا، کوئی، کیونکہ سائل کا آیت میں جمع کرنا ہے، سائل نے کیا کیا، آیت میں جمع کیا، کیونکہ جب یہ سوال جمیع لوگوں کو فائدہ دیتا تھا، جمیع تو گویا کہ سائل سارے ہی لوگ ہیں، کیا ہیں، سارے ہی لوگ ہیں، تو یہی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی اس کی مقدار کیا خرچ کریں، اور آگے وضاحت اس کی کر دی۔ قول تعالی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الفضل عن العیال، الفضل، ٹھیک ہے، بال بچوں سے جو زائد ہو، ان کی حاجت سے جو حاجت پوری، ان سے زائد، بال بچوں سے زائد وہ خرچ کریں، وہ اخرجہ طبرانی وغیرہ، طبرانی اور اس کے علاوہ نے اس کی تخریج کی ہے۔ ففیہ تحریم الصدقہ بما یحتاج الیہ، صدقہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، کب،
جس کی طرف خود حاجت ہو، جس کی حاجت ہو، جس کی، تو پھر اس کو صدقہ، اس کا صدقہ کر دینا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس نفقہ کی وجہ سے جس کو اس کا نفقہ لازم آتا ہے، کیا آتا ہے؟ بچے، بیوی، ٹھیک ہے، گھر، تو ان کا نفقہ لازم آتا ہے، تو اس نے کیا کر دیا؟ اسے صدقہ کر دیا، تو ایسا صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَاسْتَدَلَّ بِهِ سَحْنُون، سحنون نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے، اسی کہ اس کے منع کرنے پر، اس کے رکنے پر، اس کے کہ ان یہب الرجل مالہ، مرد اپنا مال ہبہ کر دے اس حیثیت سے لا یبقى له ما یکفیہ، جو اس سے کفایت کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے باقی نہ رہے، جو اس کی ضرورت پورا کرتا ہے وہ بھی باقی نہ رہے، تو وہ سارا ہبہ کر دے، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے کہ وہ اپنی حاجت کا بھی خرچ کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس آیت سے انہوں نے بھی استدلال کیا ہے، اور یہ کہا وَتَطِيعُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو ضائع نہ کرو، اپنی کیا مطلب؟ فَالْإِسْرَافُ مَذْمُومٌ، اسراف تو مذموم ہے، اسراف تو یوں ہی تقتیر بھی کیا ہے؟ مذموم ہے۔ زیادہ خرچ کر دینا، حاجت سے بھی، حاجت کو بھی نہ رہنے، حاجت اپنی جو کفایت کرتا ہے بال بچوں کی وہ بھی خرچ کر دینا، یہ کیا ہو گیا؟ اسراف، ٹھیک ہے۔ اور یوں ہی تقتیر بھی، جو یعنی کم کرنا، کیا کر دینا؟ کم کرنا، کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ، اللہ نے تیرا ہاتھ تیری گردن میں تو نہیں باندھا، نہ ہی کہ تبسط ہاتھ، اور نہ ہی تو اس کو کشادہ کر دے ہر کشادگی کی طرح، زیادتی بھی نہ کرے، کم بھی نہ کرے، درمیان میں رہے، کیا رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا، اور وہ جو خرچ کریں نہ اسراف کریں نہ کمی کریں، بلکہ درمیان میں رہیں، کیا رہیں؟ کنجوسی کریں کہ وہ خرچی نہ کریں، بلکہ کہتا ہے صدق کے اندر زکوٰۃ بھی نہ دیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو میانہ روی رکھیں، حاجت سے زائد ہے اللہ کی راہ میں دیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ دینا ہی نہیں، اور دوسری طرف دینے پہ آئے تو سارا ہی دے دے، ہاں، بین رہو، درمیان میں، اس میں درمیان میں رہو۔ تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور میں کہ تم اسرا کو لے لو گے، کس کو؟ جو ان میں تمہارے لیے بہتر ہے، جو ان میں، اشارہ اس طرف ہے کہ تفکر جو ہے، تفکر جو ذکر کیا گیا ہے لعلکم تتفکرون، یہ مجاز کی غایت ہے، کس کی؟ مجاز کی غایت ہے، اس اعتبار سے کہ وہ عمل صالح کا سبب ہوتا ہے، عمل جب غور و فکر کرتا ہے تو یہ مجاز کی انتہا ہے، کس کی؟ کیونکہ وہ عمل صالح کا سبب ہے، تو وہ صالح جو الذی ہوا غایت حقیقت، وہ حقیقت کی غایت ہے، عمل صالح حقیقت کی، بس یہ والد نہیں ہوتا کہ تفکر مقصود نہیں ہے بذات ہی، بس یہ اعتراض والد نہیں ہوگا کہ تفکر بذات ہی مقصود نہیں ہے، تو پھر کیسے غایت بنائی جاتی ہے اسے؟ غایت تو وہ مجاز کی غایت ہے، کس کی؟ بات، تو جب وہ غور و فکر کرتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے اور یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو زیادہ بہتر ہوگا وہ اسی کو لے لے گا۔ تو لعلکم تتفکرون، یوں ہی اللہ بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملے میں۔